کیا ہو گیا ہے آپ سب کو؟ بند کرو اسے، وہ لہنگا سنبھالتی غصے سے چلائی۔ وہاں موجود سبھی کی حیران نظریں اس لڑکی پہ جا ٹھہری جس کی آج مہندی تھی اور ساتھ نکاح اور کل رخصتی۔ نظر لگ جانے کی حد تک وہ پیاری لگ رہی تھی۔ سبھی اس وقت ہلا گلا ڈالے ہوئے تھے۔ شیخ صاحب اس وقت گھر پہ نہیں تھے۔ سب کزنس مل کر اس بات کا فائدہ اٹھاتے اونچی آواز میں میوزک لگائے بہت شور شرابہ کر رہے تھے جسے وہ سہن نہ کر پائی۔ اسی لمحے وہ ایک دماغی مریضہ لگ رہی تھی۔ کیا ہوا آپی؟ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ عادل نے اس کے پاس آتے پیار سے کہا۔ اتنی اونچی آواز میں میوزک کون لگاتا ہے؟ تھوڑی آواز کم کر لو۔ آپی خاندان کی پہلی شادی ہے، خوشیاں تو منانے دیں۔ نازش مسکرا کے بولی۔ اس خوشی کو منانے سے بہتر ہے میرا جنازہ اٹھا دو، وہ جبڑے بھینچے نے دیکھتے دل ہے دل میں بولی اور وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ اپنے کمرے میں آتے دروازہ لاک کیا اور پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کاش مجھے محبت نہ ہوئی ہوتی، وہ شخص میری زندگی میں نہ آیا ہوتا۔ آج میں بھی اس کی موبائل پہ کال آنے لگی۔ نمبر دیکھ اس کے ہاتھ کانپے، آنسو پہنچتے کال ریسیو کی۔ کہاں تھی تم؟ کتنی دیر سے کال کر رہا ہوں، اٹھا کیوں نہیں رہی تھی؟ وہ بھڑکا۔ ریحان، آج مہندی ہے میری اور نکاح بھی، وہ کرب سے بولی۔ آگے کچھ پل خاموشی چھا گئی۔ جانتا ہوں ماموں جان صرف میری وجہ سے یہ شادی جلد بازی میں کر رہے ہیں تاکہ تمہیں مجھ سے دور کر دیں، وہ غصے سے پھنکارا، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ تمہارے وہ بڑے بابا کو کیا لگتا ہے تمہیں اپنی بہو بنا کے وہ مجھ سے میرا حق چھین لیں گے؟ کنیز، یاد رکھنا تم صرف میری تھی، میری ہو اور میری ہی رہو گی۔ وہ جارحانہ انداز میں بولے جا رہا تھا۔ سب ختم ہو گیا ہے ریحان، اس شادی کے بعد ہم دونوں، وہ روئی۔ یہ شادی نہیں ہونی چاہیے کنیز، سنا تم نے؟ تم یہ شادی نہیں کرو گی۔ ریحان کی بات پہ کنیز کا دل بری طرح دھڑکا۔ کیا 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 مطلب؟ ہم بھاگ کر آج ہی نکاح کریں گے، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، تم اپنا ضروری سامان پیک کر لو، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ ریحان کی باتیں سنتی وہ بری طرح گھبرائی۔ نہیں ریحان، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ بابا، وہ کتنی خود سر اپنی مرضیاں کرنے والی اور منہ پھٹ تھی، لیکن اتنا بڑا قدم وہ کیسے اٹھاتی؟ کیا بابا؟ ہاں، تمہارے بابا نے تمہارا سوچا جو تم ان کا سوچ رہی ہو، تمہاری محبت کو ٹھکرا دیا، جوتے کی نوک پہ رکھا تمہاری محبت کو، بس اب اور نہیں۔ ریحان، کنیز تھوڑا گھبرائی۔ کنیز، صاف صاف بتاؤ، کیا تم مجھ سے پیار کرتی ہو یا نہیں؟ کرتی ہوں، بہت زیادہ کرتی ہوں۔ کنیز پھر سے رو دی۔ پھر آرگیو مت کرو میری جان، میں آ رہا ہوں، کہہ کے بیک گیٹ پہ آ جاؤ، 1 گھنٹے کے اندر پہنچ جاؤں گا۔ لو یو میری جان۔ اب کی بار محبت سے کہتا ریحان کال کاٹ گیا اور کنیز اپنے آنسو پوچھتی آنے والا لاہے عمل سوچنے لگی۔ کاش بابا آپ نے اپنی مرضی نہ کی ہوتی، ایک بار مجھ سے پوچھ لیتے تو آج میں اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتی۔ دل ہی دل میں سوچتی اپنا زیور اور 2 سوٹ اور ساتھ کچھ نقدی وہ فوراً بیگ میں ڈال گئی تھی اور بیگ ایک طرف ٹیبل کے نیچے چھپا کے رکھا۔ دروازہ کا لاک کھولا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ باہر ابھی بھی شور شرابہ تھا، سب کو خوشیاں چڑھی، لیکن کوئی میری خوشی کے بارے میں نہیں سوچ رہا، میں بھی صرف اپنا سوچوں گی۔ کنیز اپنے آنسو پہنچتے ہی فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ باتھ روم میں چلی گئی۔ اسی لمحے سبین اندر داخل ہوئی۔ وہ کچھ تلاش کر رہی تھی، نہ جانے دوپٹہ کہاں رکھ دیا، اب خالہ کو نہ ملا تو وہ ہمیں چھوڑے گی نہیں۔ سبین بڑبڑاتے ہوئے اپنے مطلوبہ دوپٹہ کی تلاش کر رہی تھی کہ اسی لمحے اس کی نظر اس کالے سے بیگ پہ اٹھی۔ اس میں کیا ہے؟ کہیں دوپٹہ اس میں تو نہیں؟ سبین سوچتے ہوئے وہ بیگ کھولنے ہی لگی تھی کہ جھٹ سے کنیز نے اس کے ہاتھ سے وہ بیگ چھینا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں چھیڑ رہی ہو میرے بیگ کو؟ کنیز بھڑکی تھی۔ وہ آپی، وہ دوپٹہ ڈھونڈ رہے تھے ہمیں لگا شاید اس میں۔ سبین نے صفائی دینی چاہی۔ اسی لمحے کنیز کے موبائل پہ کال آنے لگی جو ریحان کی تھی۔ ٹھیک ہے، باہر جا کے ڈھونڈوں، میرے روم میں کوئی دوپٹہ نہیں، سپاٹ انداز میں کہتے اس نے سبین کو باہر نکال کے دروازے پہ لاک لگا دیا۔ کہاں ہوں؟ پیکنگ کر لی؟ ریحان نے رازدارانہ انداز میں پوچھا۔ ہاں، سب پیک کر لیا۔ تم کہاں ہو؟ اب کنیز بہت حوصلہ کرتی بولی۔ بس آ رہا ہوں، زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ابھی سب اندر بزی ہے، تم بہانے سے باہر نکل سکتی ہو۔ ریحان اسے سمجھا رہا تھا اور وہ اس بات میں سر ہلاتی کھڑکی کے پاس سے ہٹ گئی، جبکہ باہر کھڑکی پہ سبین کی قدموں تلے سے زمین نکلی۔ اس نے کنیز کے موبائل پہ ریحان کالنگ لکھا دیکھ لیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ کون ہے، وہ بس اتنا جانتی تھی کہ دولہے کا نام زاویان تھا، ریحان نہیں۔ وہ انہیں قدموں پہ الٹا بھاگی حویلی کے اندرون حصے کی جانب بڑھی۔ سبھی کتنا خوش تھے، ہر طرف ہی میوزک کا شور شرابہ،
سب کے چہروں پہ خوشی تھی، لیکن وہ کچھ پل کی ہی تھی۔ سبین کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ کسی یہ بات کہے۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے اپنی خالہ سے ڈر بھی تو لگتا تھا۔ خالو انکل گھر پہ نہیں تھے، وہ کس سے کہے؟ 18 سالہ سبین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، سب طرح نگاہ دوڑائی۔ اسی لمحے عدیان اندر آتا دکھائی دیا۔ وہ عجلت میں تھا اور کام میں مصروف تھا۔ وہ کنیز کا بڑا بھائی تھا اور شادی کی تمام تر ذمہ داریاں اسی بندے نے سنبھالی ہوئی تھی۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس کی لاڈلی بہن کی شادی تھی جو اس کے بڑے ابو کے گھر بیاہ کے جا رہی تھی۔ وہ شادی میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اور دھوم دھام سے شادی کر رہا تھا۔ اسی وقت وہ بلیک کلر کی شکن زدہ شلوار قمیض میں ملبوس اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ سبین بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے لپکی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے کمرے کا دروازہ لاک کرتا، سبین اس کے پاس جا پہنچی۔ آدی بھیا، وہ پھولے سانسوں سے بولی۔ اسے دیکھ عدیان کے ماتھے پہ 2 بل پڑے۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ ناگواری سے بولا۔ وہ ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ اٹک اٹک کے بولتی عدیان کو غصہ دلا رہی تھی۔ ابھی میں بزی ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں۔ وہ اپنی کبرڈ کی جانب بڑھنے لگا کہ سبین نے اس کی کلائی تھامی۔ عدیان نے غصے بھری نگاہ سے اسے دیکھا۔ بات بہت ضروری ہے آدی بھیا، پلیز سن لیں ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ وہ کنیز آپی۔ ارے سبی تم یہاں؟ اچانک سے کنیز کی آمد پہ سبین کا رنگ فخ ہوا۔ عدیان کی کلائی پہ گرفت بھی سخت ہوئی۔ اس کا یوں گھبرانا عدیان نے بھی نوٹ کیا۔ وہ دوپٹہ جو تم ڈھونڈ رہی تھی میرے روم میں ہی تھا، آؤ تمہیں دے دوں۔ بھیا یہ بھی نا چھوٹی چھوٹی بات کے لیے نا پریشان ہو جاتی ہے، آپ کریں اپنا کام۔ کنیز اس کا ہاتھ سختی سے تھامے عدیان کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھتی سبین کو اپنے ساتھ باہر لے جانے لگی۔ سبین نے دھیرے دھیرے عدیان کی کلائی چھوڑ دی اور کنیز کے ساتھ باہر نکلتی چلی گئی۔ عدیان نے اپنی کلائی پہ سبین کے ناخنوں کے نشان دیکھتا سر نفی پہ جھٹک گیا اور کبرڈ کھولے اس میں سے اپنا لاکر اوپن کیا۔ 5,000 5,000 کی 2 گڈیاں نکالتے لاکر دوبارہ بند کر دیا اور باہر نکلا اور مردان خانے کی جانب بڑھ گیا۔ کنیز سبین کو روم میں لے جاتے دروازہ لاک کرتے اس کے چہرے پہ ایک زوردار تھپڑ جڑ گئی۔ سبین ڈرتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ کیا بتانے جا رہی تھی تم بھیا کو؟ بولو۔ کنیز نے دانت کچکچاتے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کنیز سے 7 سال چھوٹی تھی اور کنیز اس پہ اچھا خاصا روب بھی جماتی تھی۔ اس کی حیثیت اس گھر میں اتنی نہ تھی کہ کنیز کا مقابلہ کر سکے۔ وہ یہاں بہت کماتی تھی۔ اس کے والد کی کار ایکسیڈنٹ میں وفات ہو گئی تھی۔ اس کی امی سمینہ اپنے بھائی عمر دین کے ساتھ رہتی تھی جو اسی شہر میں تھے، لیکن ان کے گھر وہ ماں بیٹی نوکروں کی طرح رہتی تھی۔ ان کا امیرانہ طرز زندگی ان دونوں ماں بیٹی کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا، لیکن بھائی نے سر چھپانے کے لیے چھت دے دی تھی۔ ان کی بیٹی کو BA تک اچھی تعلیم دلوا دی، ان کے لیے یہی بہت تھا۔ ابھی بھی سبین کا یہاں آنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اس کی والدہ طبیعت ناسازی کی وجہ سے نہ آ سکی تو اس کی خالہ زہرا نے سبین کو کہا کہ اسے بھیج دے، کام میں ہاتھ بٹا دے گی، جبکہ سبین نے آتے ہی سارے کام اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ وہ نوخیز کھلتا معصوم سا روب اس وقت ایک تھپڑ کھا کے زمین پہ گرا ہوا تھا۔ اس کا سفید گال اس وقت لال ہو چکا تھا۔ اس کے گال میں 5 انگلیوں کے واضح نشان تھے۔ نہیں کچھ نہیں۔ وہ بہت سخت گھبرا گئی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ جس تھالی میں کھاتی ہو اسی میں چھید کرتی ہو۔ کنیز نے اس کے بال زور سے کھینچے تو وہ تڑپ ہی گئی۔ اس کے کالے ریشم جیسے لمبے بال کی چوٹیوں میں اس وقت شدید قسم کی درد کی ٹیس اٹھی تھی۔ ہمیں چھوڑ دے آپی، ہم کچھ نہیں، وہ بلکتے ہوئے بولی۔ اپنی چونچ بند رکھنا ورنہ وہ حال کروں گی کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ کنیز غصے سے پھنکاری۔ اس شادی سے اسے اس قدر غصہ آ رہا تھا، وہ سارا غصہ اس نے سبین کے چہرے پہ تھپڑ مار کے اتارا۔ سبین گھبرائے ہوئے اس بات میں سر ہلاتی کنیز کو دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ دیکھ کنیز نے گہرا سانس خارج کیا۔ زیادہ زور کا لگ گیا، میرا ارادہ نہیں تھا، بس مجھے غصہ تھا، اور تم بھی تو حد کرتی ہو نا، اگر کچھ دیکھ لیا سن لیا تو اپنے پیٹ تک رکھو نا۔ فوراً جا کے ادی بھیا کو بتانے لگی، جانتی بھی ہو وہ کس قدر غصے والے ہیں۔ اب وہ بہت پیار سے اس کے نرم و نازک گال پہ ہاتھ پھیر رہی تھی جہاں اس نے تھپڑ مارا تھا۔ کنیز آپی، آپ گھر چھوڑ کے شش۔ کنیز نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میرے کسی معاملے میں ٹانگ مت اڑانا سبین، ورنہ بہت برا پیش آؤں گی۔ کنیز نے غصیلے انداز میں کہتے موبائل پہ ریحان کی آتی کال دیکھی۔ وہ پہنچ گیا تھا۔ اب کنیز کو یہاں سے نکلنا تھا۔ وہ اپنی طرف سے اپنے حق میں بہت اچھا فیصلہ لے رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ کس قدر برا ہو سکتا تھا یہ اس نے سوچنا بھی گوارا نہ کیا۔ میں آ رہی ہوں، صرف 5 منٹ،
کنیز ریحان کو موبائل پر بولتی سبین کو ایک نظر دیکھتی، اس کے ہاتھ میں بیگ پکڑایا، اس کا ہاتھ پکڑا کے باہر لائی۔ آپی، آپ ہمیں کہاں لے کے جا رہی؟ سبین گھبرائی تھی۔ چپ کر کے چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے لیے بہت طریقے سے ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی کہ ریحان کی کال آنے لگی۔ ایک طرف ہو کے اس کی کال ریسیو کی۔ آ رہی ہوں۔ یہ سبین کی بچی کو سب پتہ چل گیا ہے، وہ کہیں بھانڈا نہ پھوڑ دیں، اس کا بھی تو بندوبست کرنا ہے نا، ورنہ ہمارے نکلتے ہی یہ سب کو بتا دے گی۔ ریحان کی بات پہ وہ اسے تفصیل سے بتانے لگی۔ یار اسے کہاں ساتھ لا رہی ہو، اسے کسی روم میں بند کرو تم اور نکلو۔ ریحان نے تب کے فون بند کیا۔ اس وقت وہ شیخ صاحب کی حویلی کے بیک گیٹ پہ بائک کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کوئی اسے دیکھ لے، خاص کر ادھیان۔ اسے ویسے ہی ریحان کو خار تھی۔ وہ بے چینی سے کنیز کا انتظار کر رہا تھا، جو سبین کی کلائی سختی سے تھامے شش و پنج میں پڑ گئی تھی۔ اسی لمحے زہرا موم اسے ایک کمرے سے نکلتی دکھائی دی تو کنیز فوراً سبین کی کلائی تھامے اس کمرے میں غائب ہوئی۔ آپی پلیز ہمیں جانے دیں، ہم کسی سے کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ سبین آنکھوں میں آنسو لیے منمنائی۔ چپ رہو، آواز نہ نکلے تمہاری، کنیز دانت پیستے بولی اور کچھ سوچتے ہوئے سبین کو باتھ روم لے جاتے اسے باتھ روم میں بند کر گئی۔ آپی پلیز دروازہ کھولے۔ سبین بری طرح گھبرائی۔ کمرے میں تو کوئی نہ کوئی آ ہی جائے گا، باتھ روم کی جانب کسی کا دھیان کم ہی پڑے گا۔ آپی پلیز دروازہ کھولو۔ سبین کی روتی آواز کنیز کے کانوں سے ٹکرائی۔ نہیں، یہ ایسے ہی شور کرے گی تو کوئی آ جائے گا، اس کا کچھ اور کرنا پڑے گا۔ کنیز تیزی سے دماغ چلاتی بیڈ کے نیچے جھک کے بیڈ نکالا۔ آج آدی اور ادی بھیا کے میچ کھیلنے کے بعد یہ بیڈ کنیز کے کام آ گیا تھا۔ کنیز نے دروازہ کھولتے ہی سبین کے سر پہ زور سے بیٹ مارا کہ وہ سر پہ ہاتھ رکھے وہیں نیچے گرتی بے ہوش ہو گئی۔ خسکم جہاں پاک، اب زبان کچھ دیر کے لیے بند ہی رہے گی۔ اسے باتھ روم سے نکالتی کبڈ کھولے، اس میں ایڈجسٹ کر کے وہ کبڈ بند کر گئی۔ اس سب میں اس کا سانس اچھا خاصا پھول چکا تھا۔ ریحان کی پھر کالز آ رہی تھی، لیکن اب وہ اٹھانے کے بجائے بہت آرام سے کمرے سے باہر نکلتی۔ حویلی کے بیک سائڈ پہ پہنچتی ہی اس کی دیوار پہ چڑھ گئی۔ دیوار اور درختوں پہ چڑھنا ان کا پرانا مشغلہ تھا۔ دوسری جانب ریحان کی جانب بیگ اچھالا اور خود بھی جم کیا۔ ریحان نے اسے تھاما، کب سے ویٹ کر رہا تھا۔ اسے تھامے اس نے اس کے لبوں کو زور سے چھوا۔ کنیز اسے بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ دلہن کے روپ میں بہت پیاری لگ رہی ہو، اور ویسے بھی اب تمہارا ہر روپ صرف میرا ہے، تم اب صرف میری ہو، جہاں سے چاہوں چھو سکتا ہوں۔ ریحان نے اسے کس کے اپنے سینے سے لگایا۔ لیکن پھر مار نکاح نہیں ہوا ابھی تو پلیز، وہ منمنائی۔ تو چلو ابھی ہو جائے گا نکاح، ریحان نے بائک پہ بیٹھتے محبت سے کہا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں ریحان؟ اگر تمہارے گھر گئے تو؟ ارے پاگل، میں بھی گھر چھوڑ کے آیا ہوں، ہم کہیں اور جا رہے ہیں، جلدی بیٹھو کوئی آنا جائے۔ کنیز بائک پہ بیٹھتی ریحان کو تھام چکی تھی۔ دونوں ایک پل میں وہاں سے غائب ہوئے۔ ادی سارا کام نمٹا کے اندر داخل ہوا تو اندر بڑی خاموشی تھی۔ کیا ہوا؟ سب کے منہ کیوں اترے ہوئے ہیں؟ وہ تکیہ انداز میں صوفے پہ بیٹھا۔ ابا کہاں ہیں تمہارے؟ زہرا موم ضبط کرتے بولی۔ بڑے ابو کی طرف، کچھ دیر تک آ جائیں گے۔ کیوں، سب ٹھیک ہے نا؟ ان کے چہرے پہ پھیلی غیر معمولی خاموشی کو محسوس کرتا دیان سیدھا ہو کے بیٹھا۔ نازش، دروازہ بند کر کے آؤ، انہوں نے پاس کھڑے نازش سے کہا۔ اس کے چہرے پہ بھی فکر مندی کے آثار تھے۔ کیا ہوا موم؟ ادی کو پریشانی لاحق ہوئی۔ ادی، کنیز گھر میں کہیں نہیں ہے، انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ گھر ہی پہ ہوگی، اتنی رات گئے وہ کہاں جا سکتی ہے؟ ادی کا دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑکا۔ نہیں ہے وہ۔ ادی، نازش، کرن، دانیال، تمہارے فیروزہ، موم سب نے دیکھ لیا، وہ کہیں نہیں۔ تھوڑی دیر میں نکاح ہوگا، پھر مہندی کی رسم کا آغاز ہوگا، مہمانوں سے گھر بھرا ہوا ہے، کیا منہ دکھائیں گے سب کو؟ وہ باقاعدہ رونے لگی تھی۔ موم، وہ گھر پہ ہی ہوگی، میں خود دیکھتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اندر آیا تھا تو وہ سبین کے ساتھ۔ ہاں سبین، وہ بھی غائب ہے، وہ بھی کہیں نہیں ہے۔ اچانک سے زہرا موم کو یاد آیا۔ ادی کے ماتھے پہ بل پڑے۔ آپ فکر نہ کریں، میں دیکھتا ہوں، اور کسی سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں۔ دانیال اور عادل کہاں ہیں؟ نازش کو دیکھتے ہی پوچھا۔ بھیا وہ باہری حویلی کی تلاشی لے رہے ہیں، باہر گارڈن ایریا میں، نازش نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ادی کا غصہ پورے خاندان میں مشہور تھا، اس کے سامنے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچتا۔ ٹھیک ہے، موم کا خیال رکھو، میں دیکھتا ہوں، وہ نازش سے کہتا باہر نکلا، جبکہ زہرا موم کے رو رو کے برا حال تھا۔ فیروزہ بھی پریشانی سے آئے مہمانوں کو ڈیل کر رہی تھی۔ شیخ شیراز صاحب کی شادی اپنی کزن سے ہوئی تھی، ان کی 4 اولادیں تھیں۔ بڑے بڑے شیخ ادیان شیراز، جو کہ باپ کا خاندانی کاروبار سنبھالتا تھا۔ 2 بہت بڑی لیدر کی فیکٹریاں تھیں جنہیں وہ بہت اچھے سے سنبھالے ہوئے تھا۔ ادیان 28 سال کا تھا، اس سے چھوٹی کنیز تھی،
جس کی عمر 25 سال تھی، جس کی آج اپنے تائے شیخ گلفراز کے بیٹے زاویان شیخ کے ساتھ شادی تھی جو دیان کا ہم عمر تھا۔ اس سے چھوٹی نازش تھی جس کی عمر 22 سال تھی، اور عادی جو سب سے چھوٹا جس کی عمر 20 سال تھی۔ بہت زیادہ ہنسمکھ اور جوشیلا لڑکا تھا۔ شیخ شیراز اکبر کے چھوٹے بھائی شیخ فراز اکبر کی بیوی فیروزہ تھی جو آؤٹ آف فیملی تھی لیکن ملنسار تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا دانیال جو کنیز کا ہم عمر تھا، وکالت پڑھ رہا تھا، اور بیٹی کرن جو کہ 18 سال کی تھی۔ اور یہ چھوٹی سی 2 بھائیوں کی فیملی اس بڑی حویلی میں بہت ہنسی خوشی رہ رہے تھے، جبکہ بڑے بھائی شیخ گلدار نے اپنے الگ حویلی بنا لی تھی، لیکن ان کا آپس کا پیار کم نہ ہوا تھا۔ اسی پیار کی وجہ سے شیخ شیراز نے اپنی بیٹی کے لیے بھائی کے گھر کو چنا۔ ان دنوں کنیز کے 2 رشتے آئے، ایک اس کی پھپھو کے گھر سے ریحان کا، جبکہ دوسرا اس کے تائی کے بیٹے زاویان کا۔ لیکن بہن ملکوں میں بیاہی گئی تھی تو اس کا دل نہ چاہا کہ بیٹی کو خاندان سے باہر بیاہنے کا، اور شیخ صاحب کو اپنے بڑے بھائی شیخ گلفراز سے بڑھ کر کوئی نہ تھا، جن کی حویلی 2 حویلیاں چھوڑ کر اسی ایریا میں تھی۔ انہوں نے بہن سے معذرت کرتے بیٹی اپنے بڑے بھائی کے گھر دے دی، بنا بیٹی کی مرضی جانے، اور سارا کام وہیں خراب ہوا۔ کہیں نہیں ہے وہ بھائی، آدھی گہرا سانس لیتے بولا۔ اس وقت وہ حویلی کی بیک سائڈ پہ کھڑے تینوں بات کر رہے تھے۔ شیخ صاحب ابھی اسی معاملے سے لاعلم تھے۔ لگتا ہے وہ گھر سے بھاگ۔ ادی کی گھوری پہ دانیال کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ تبھی ادی کی تیز نظر ایک چمکتی ہوئی چیز پہ جا ٹھہری۔ نیچے بیٹھتے اس نے وہ جھمکا اٹھایا۔ جھمکا ادیان پہچان گیا، وہ کنیز کا تھا۔ ثابت ہو گیا تھا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ ادیان نے سختی سے آنکھیں میچی۔ ایک طوفان تھا جو کہ آ کے گزر گیا تھا۔ شیخ صاحب کا سر جھکتا چلا گیا، ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ کیا بیٹیاں اسی دن کے لیے اللہ سے مانگتے ہیں؟ وہ دل میں ہاتھ رکھے کرب میں مبتلا ہوئے۔ بابا آپ ٹھیک ہے؟ ادیان جو اپنے دوست ولید کو کال کر رہا تھا تاکہ سیکرٹ طریقے سے پتہ لگا سکے، کیونکہ وہ زیادہ دور نہیں جا سکتے تھے، کہ شیخ صاحب کے ہاتھ دل کے مقام پہ رکھتا دیکھ وہ گھبرا کے ان کی جانب بڑھا۔ ادی میرا سانس۔ ان کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ وہ اور عادی ان کی طرف لپکے، لیکن ان کی حالت بگڑنے لگی۔ انہیں فوراً گاڑی میں ڈالتے ہاسپٹل لے گئے۔ پوری حویلی جہاں ابھی کچھ دیر پہلے خوشیاں تھیں، اب آنسو سے تر چہرے تھے۔ زہرا موم تو بالکل چپ ہی ہو گئی تھی۔ انہیں رہ رہ کے اپنی تربیت پہ رونا آ رہا تھا۔ ہر خواہش پوری کی اپنی بیٹی کی، اور آج اسی کی وجہ سے سب کے سامنے ان کا سر جھک گیا تھا۔ دوسری طرف شیخ صاحب ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ ان کی تو جیسی دنیا ہی اجڑ گئی ایک پل میں۔ شیخ صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، انہیں ایمرجنسی میں رکھا گیا تھا۔ سر پلیز یہ فارم فل کر دیں اور کاؤنٹر پہ جمع کروا دیں، ایک نرس نے ادیان سے کہتے قدم آگے بڑھائے۔ دانی، عادی تم دونوں یہیں رکو، میں آتا ہوں۔ وہ بڑا تھا، اسے حوصلے سے کام لینا تھا۔ کاؤنٹر پہ پیمنٹ سبمٹ کروانی تھی۔ ادیان جلدی سے اپنا وائلٹ گھر چھوڑ آیا تھا۔ وہ ان دونوں کو وہیں رہنے کا کہتا خود گھر کے لیے نکلا۔ کیسے ہیں اب تمہارے بابا؟ حویلی میں داخل ہوتے ہی زہرا موم نے روتے ہوئے پوچھا۔ آئی سی یو میں ہیں، دعا کریں سب ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ۔ وہ ماں کو تسلی دیتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا، اپنا وائلٹ اٹھایا، اسے چیک کیا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ کبٹ کی جانب بڑھا تاکہ مزید اماؤنٹ نکالے۔ جیسے اس نے کبٹ کھولی، سبین اس کے اوپر آ گری۔ ادی نے فوراً اسے باہوں میں اٹھایا، وہ حیرت زدہ تھی۔ سبین اس کی کبٹ میں؟ وہ بے ہوش تھی۔ سبین، سبین! وہ اسے بستر پہ لٹاتا اس کی گال تھپ تھپانے لگا، لیکن وہ بے سدھ تھی۔ اس کے ماتھے سے خون بہتا ہوا ایک طرف گر کے جم گیا تھا۔ اس کی شہرک پہ ہاتھ رکھا، جھک کے اس کی دھڑکنوں کو چیک کیا جو بہت دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ سبین، سبین آنکھیں کھولو۔ اگلے ہی وہ پل بے تاب ہوا تھا۔ جیتی جاگتی لڑکی اس وقت اس کے سامنے بے سدھ پڑی تھی۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ادیان نے نفی میں سر ہلایا۔ ایک کے بعد ایک پریشانی آ رہی تھی۔ سبین، اوپن یور آئیز۔ اس وقت وہ کسی کو بلانے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی۔ سبین کا اس کے کمرے میں بے ہوش ہونا کئی سوال کھڑے کر سکتا تھا، جبکہ وہ خود بھی جانتا تھا کہ وہ یہاں کیسے آئی۔ سبین، وہ اس کا سر اونچا کرتے اس کے کان میں دہاڑا۔ اوپن یور آئیز۔ اس کی گردن پیچھے کو لڑک گئی۔ کبڈ میں گھٹن کی وجہ سے اس کا سانس بند ہوا تھا۔ کچھ سوتے ہوئے ادیان نے اس کے لبوں پہ اپنے ہونٹ رکھے، اسی اپنے سانسیں عطا کی۔ سبین، ویک اپ! اوپر ہوتا وہ اسے پکارنے لگا، لیکن وہ پھر سے بے سدھ تھی۔ اس کی سانسوں میں کوئی جل تھل نہیں محسوس ہوئی۔ وہ ایک بار پھر اس کے ہونٹوں پہ جھکا، اس بار شدت زیادہ تھی۔ وہ اسے سانسیں بخشتا، اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھے اپنی آنکھیں موند گیا تھا۔ ایک پل میں وہ سب کچھ اپنے ذہن سے نکالتا، سب پریشانیاں اپنے آپ سے دور کرتا، خود کو ریلیکس کر رہا تھا۔ سبین کو سانس دیتا وہ اس کی سانسیں کھینچنے لگا۔
جس سے سبین نے ایک دم لمبا سانس کھینچتے اپنی آنکھیں واقعی ادیان اسی لمحے ذرا سا پیچھے ہٹا۔ وہ گہرے لمبے سانس لیتی ادیان کو سہم کے دیکھنے لگی۔ اس کے گلابی لب اس پل انار کی طرح لال ہوئے مزید دلکش لگنے لگے تھے۔ اس کے لبوں سے نظریں ہٹاتا ادیان بستر سے اٹھتا دور ہوا تھا۔ خود کو سنبھالتی سبین بھی شرمندہ سے اٹھی تھی۔ تم کبرڈ میں کیا کر رہی تھی؟ ادیان نے اپنے ازلی غسیلے روپ میں واپس آتے اس سے پوچھا۔ ہم کبرڈ میں۔ وہ کنیز آپی؟ کیا کنیز؟ تم جانتی ہو کہاں ہے وہ؟ بتاؤ مجھے۔ ادیان ایک دم بے قابو ہوا تو اس کے قریب ہوا، اسے دونوں بازو سے جگڑنے پوچھنے لگا۔ اس لمحے زہرا موم اندر آتی منظر دیکھنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہے؟ ان کا غصہ سوا نیزے پہ پہنچا۔ ہم خود نہیں آئے، وہ ہمیں کنیز آپی۔ نام مت لو میری بیٹی کا، ضرور میری بیٹی کو اسی نے غائب کروایا ہوگا، حاسد لوگ، وہ نفرت و حقارت سے بولی، جبکہ سبین بے یقینی سے انہیں دیکھتی سر نفی میں ہلانے لگی۔ موم پلیز مجھے بات کرنے دیں۔ ادیان کو ان کی بات ناگواری گزری۔ بتاؤ مجھے کنیز کہاں ہے؟ وہ سیدھا آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا غصے سے دیکھتا بولا۔ وہ مجھے یہاں بند کر کے خود چلی گئی۔ وہ ادھوری بات کر رہی تھی، اس وقت وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ سبھی آہستہ آہستہ وہاں جمع ہونے لگے۔ سبین کو ادیان کے بستر پہ دیکھ پل کو ہی ٹھٹکے، لیکن کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہ ہوئی۔ کہاں چلی گئی؟ پوری بات بتاؤ۔ ادیان کو اس پہ غصہ آنے لگا تو وہ چلایا، جس پہ سہم کے سبین نے رونا شروع کر دیا۔ ادی، اتنا روڈلی بات کرو گے تو وہ روئے گی، جانتے بھی ہو کتنا چھوٹا سا اس کا دل ہے۔ فیروزہ موم نے آگے بڑھ کر اسے ساتھ لگایا۔ سبین کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ سبین، یہ تمہارے چہرے پر نشان کیسے؟ فیروزہ موم اس کے پاس بیٹھتے فکر مندی سے بولی۔ کنیز آپی نے مارا، اس نے آنسوں کے بیچ کہا۔ لیکن کیوں؟ بتاؤ مجھے شاباش، وہ کہاں ہیں؟ فیروزہ موم کے پوچھنے پہ سبین نے روتے ہوئے انہیں ساری بات بتا دی، جسے سن کر سب دنگ رہ گئے۔ فیروزہ موم نے سبین کو گلے سے لگایا۔ بس بچے، رونا نہیں۔ ان کی اپنی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کنیز کی اس حرکت نے سب کے سروں میں خاک ڈال دیا۔ اس ریحان کو میں چھوڑوں گا نہیں، جان سے مار ڈالوں گا۔ ادیان غصیلے لہجے میں غرایا۔ اسی وقت اس کے نمبر پہ عادی کی کال آئی۔ اسے ہاسٹل بلایا گیا تھا۔ وہ فوراً ہاسپٹل کے لیے نکلا، جبکہ فیروزہ موم زہرا موم کے غصے کے پیش نظر سبین کو اپنے ساتھ لگائے گئی۔ شیخ فراز اکبر اس وقت اپنے بڑے بھائی شیخ گلفراز اکبر کی حویلی میں تھے۔ ان کو اعتماد میں لے کر ساری بات بتانے گئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں زاویان بھی ہاسپٹل پہنچ گیا۔ شیخ صاحب اب خطرے سے باہر تھے۔ انہیں وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا، لیکن زیادہ رش لگانے سے منع کیا گیا تھا۔ انہیں تھوڑی ہی دیر پہلے ہوش آیا تھا، لیکن انجیکشن کے زیر اثر وہ اب سو رہے تھے۔ ادیان دونوں بازو پہ سر ڈالے وارڈ کے باہر بینچ پہ بیٹھا تھا۔ اس کی اپنی دوست سے بات ہو گئی تھی۔ وہ کنیز کو ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ انہیں سوچوں میں غلطہ تھے کہ زاویان نے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا تو اس نے سر اٹھایا۔ وہ وہیں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ڈونٹ وری ادی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جسے خود پہ جبر کر کے یہاں آیا تھا۔ آئی ایم سوری یار۔ ادی نے اس سے معافی مانگی تو زاویان نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ بس آپ اتنے کمزور نہیں کہ کسی کے کیے کی معافی مانگے۔ آپ کا کوئی قصور نہیں، بھول جائیں اس بات کو۔ چچا جان کو ہم سب کی ضرورت ہے، ان کا سایہ ہم سب پہ قائم رہنا چاہیے۔ زاویان نے بہت سمجھداری سے کہتے ادیان کا دل جیت لیا۔ ادیان اس بات میں سر ہلاتا پھر سے کنیز کے بارے میں سوچنے لگا، جس نے ہیرا چھوڑ کے پتھر کا انتخاب کیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ موم؟ میرا نکاح؟ نازش اچانک سے سنتی بھونچکا کے رہ گئی۔ نازی، یہ تمہارے بابا کی خواہش ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے اور موم، ادی نے ٹوکا، آپ ریلیکس کریں، وہ بات کر لیتا ہوں۔ شیخ صاحب کو صبح تک ہوش آ گیا تھا۔ اس وقت زاویان اور ان کے بڑے بھائی شیخ گلفراز اور ادیان ان کے پاس ہی تھے، اور تب انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ زاویان نازش کا نکاح چاہتے تھے۔ شیخ صاحب نے ہوش میں آنے کے بعد بھائی کا ہاتھ تھامے معافی مانگی۔ وہ بھی بہت دل برداشتہ تھے۔ سب خاندان والے اکٹھا ہوئے، کس کو کیا جواب دیتے، لیکن بھائی سے محبت بے شمار تھی۔ اور پھر شیخ شیراز کی خواہش پہ سب ایک پل کو سوچ میں پڑ گئے، لیکن ان کو نہ کر سکے۔ ادیان نے باپ کا ہاتھ تھامے چوما، اپنی آنکھوں سے لگایا اور انہیں حوصلہ دیتا حویلی واپس آیا۔ زہرا موم کو سب کچھ بتایا تو وہ بھی چپ سی ہو گئی، لیکن انکار کی کسی کے پاس کوئی گنجائش نہ تھی۔ سب کی عزت اب نازش کے ہاتھ میں تھی۔ ادیان کے کہنے پہ زہرا موم اس بات میں سر ہلاتی باہر نکل گئی، اور پھر ادیان کے سمجھانے پہ نازش نے آنسو سے بھری آنکھوں سے اپنے بھائی کو دیکھا، جس کے لیے وہ جان بھی دے سکتی تھی۔ اس لیے اس کے کہے کا پاس رکھا اور دن دوپہر ظہر کی نماز کے بعد زاویان اور نازش کا نکاح گھر والوں کی موجودگی میں کر دیا گیا۔
شام کو بینکیوٹ میں رخصتی تھی جہاں سب نے اکٹھا ہونا تھا۔ کسی خاندان والے کو نہ پتہ چلنے دیا کہ دلہن بدل گئی ہے۔ بھائی یوں ہی تو ایسے جنہوں نے وقت پہ ثابت کیا کہ ایک دوسرے کی عزت کو کیسے سنبھالتے ہیں۔ شام تک شیخ شراز کی طبیعت بھی کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ وہ گھر آ گئے تھے جب شادی ہال جا چکے، لیکن وہ گھر پہ ہی رکے۔ نازش کو دلہن بنا دیکھ ان کی آنکھیں اشک بار ہوئی۔ وہ پارلر سے تیار ہوتی پہلے باپ سے ملنے آئی تھی۔ بابا اب نہیں رونا آپ نے۔ اس نے باپ کے آنسو پوچھے۔ عدیان میری آنکھ سے صرف 3 اولادیں ہیں، تم، نازش اور عادل۔ مر گئی ہے وہ میرے لیے۔ کرب سے انہوں نے آنکھیں میچ لی۔ عدیان نے لب بھینچے۔ سب اس وقت شادی ہال میں تھے۔ زہرا موم شوہر کے پاس گھر پہ ہی رکی۔ ہال میں سب اپنے چہروں پہ مسکان سجائے ہوئے تھے، لیکن دل سبھی کے اداس تھے۔ نازش کا گھونگھٹ نہیں ہٹایا تھا۔ رخصتی کے بعد عادی اور دانیال عدیان کے پاس آئے تھے۔ بتائیں بھائی اب کیا کرنا ہے آگے؟ عادی اپنا غصہ ضبط کرتے بولا کہ نکاح تو ہو گیا، اب چلو ماموں صاحب سے مل کے آتے ہیں۔ ویسے بھی ان کی فیملی میں سے کوئی نہیں آیا شادی میں، ملاقات تو بنتی ہے نا۔ عدیان دانت کچکچاتے بولا۔ اب ان کے تینوں کا رخ مہر ملک کے گھر کی جانب تھا۔ بڑی سی گاڑی وہاں جا کے رکی تو مین گیٹ پہ زور سے دستک ہوئی۔ اندر بیٹھے لوگ بری طرح گھبرا گئے۔ وہ آ گیا وہ، میں نے کہا تھا نا وہ آئے گا۔ آپ نہیں مانے؟ بلقیس بیگم رو دی۔ ارے چپ رہو، ہمارا کیا قصور، ہم نے کیا کیا ہے؟ وہ بے غیرت نکل گیا ان کی لڑکی کو لے کے، تو کیا وہ چھوڑیں گے؟ ملک صاحب بری طرح پھنکارے۔ دروازہ کھل چکا تھا۔ عدیان اپنی گھنی مونچھوں کو تاؤں دیتا اس وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھا۔ اس کے دائیں طرف دانیال جبکہ بائیں طرف عادل کھڑا تھا۔ مہر ملک نے ہال میں قدم رکھا تو ٹھٹک کے رکے۔ دیکھو عدیان شیخ، مجھے نہیں پتا وہ بدبخت کہاں ہیں، اس میں ہمارا گھر کا کوئی بھی فرد شامل نہیں، تو تم ہمیں ہراس نہیں کر سکتے۔ مہر ملک ہمت کرتے آتے فوراً بولے، اپنی بیٹی کو لے کر آؤ۔ عدیان کی خرخت آواز میں مہر ملک کا دل تھما، تو وہیں دوسری طرف دانیال کے دل کو بھی ہاتھ پڑھا، لیکن وہ اس وقت کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ حالات کچھ بھی کہنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ مہر ملک اپنا سر پکڑے بیٹھ گئے۔ پروا وہاں خود ہی آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ وہ جانتی تھی اب کیا ہونے والا ہے۔ بھائی کی کیے کی سزا اس سے ملنی تھی۔ ایک دکھتی نظر دانیال پر ڈالی جو عدیان کے زیرک نظروں سے مخفی نہ رہ سکا۔ عادل، مولوی صاحب کو اندر لے کے آؤ۔ عادل فوراً باہر نکلا اور صحن میں موجود مولوی صاحب جنہیں وہ ساتھ لائے تھے انہیں اندر لے آیا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ عدیان کے الفاظ پہ فروا ایک چیئر پر ڈھسی گئی۔ وہ تو محبتیں چاہتی تھی، یہاں کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ فروا ملک بنت مہر ملک، آپ کا نکاح شیخ دانیال فراز شیخ فراز کے ساتھ 1,00,000 سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ پہ وہاں موجود سبھی حیرانی سے عدیان کو دیکھنے لگے۔ دانیال کی تو آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میں بیٹی کا نکاح دانیال سے کیوں؟ دانیال میرا بھائی اور یہی میرا فیصلہ ہے۔ عدیان نے مہر ملک کی بات غراتے ہوئے کاٹی، اور ہر کچھ پل ہی میں نکاح ہو گیا۔ بلقیس بیگم نے بیٹی کو گلے سے لگاتے روتے ہوئے رخصت کر دیا۔ دانیال تم فروا کو لے کر چلو، میں آتا ہوں، عدیان نے سخت لہجے میں کہا تو وہ اسے لیے باہر نکلا۔ عادل مولوی صاحب کو اپنے ساتھ باہر لے گیا۔ چاہتا تو یہاں خون کی ندیاں بھی بہا سکتا تھا۔ آپ کے بیٹے نے ہماری عزت کا جنازہ نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جس کی سزا اسے ضرور ملے گی، لیکن پھر بھی آپ کی بیٹی کو عزت سے اپنے بھائی کے ساتھ رخصت کروا کے لے جا رہا ہوں۔ مہر ملک کو ماتھے پہ بل ڈالے کہتا وہ مڑا، قصوروار صرف میرا بیٹا نہیں، تمہاری بہن کنیز بھی برابر کی قصوروار ہے۔ بلقیس بیگم تڑپ کے بولی، میں کسی کنیز کو نہیں جانتا۔ عدیان کے لہجے میں انتہا کی سختی تھی۔ وہ کہتے ہوئے رکا نہیں تھا، بھیا یہ سب؟ دانیال ابھی بھی باہر کھڑا تھا جبکہ فروا گاڑی کے اندر بیٹھی اپنی قسمت کے اس کھیل کو دیکھ رہی تھی۔ دانیال، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے نا، اس کے بعد تمہاری محبت ادھوری رہ جانی تھی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک اور داستان جنم لے جو ہمارے خاندان کی عزتوں کو رول کے۔ بھیا، کیا آپ اپنے دانیال کو نہیں جانتے؟ اگر مجھے میری محبت بھی نہ ملتی تو یقین جانے میں ایسا کوئی کام نہ کرتا جو ریحان نے کیا۔ دانیال نے عدیان کے ہاتھ تھامے، جانتا ہوں، یقین ہے مجھے تم پہ، تم فروا کو لے کے گھر چلو، میں آتا ہوں۔ بھیا گھر والے، انہیں کیا جواب دوں گا؟ دانیال پریشان ہوا۔ تمہیں کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں، میں خود آگے بات کر لوں گا، عدیان نے اسے تھپکی دیتے کہا، اور وہ حویلی کی جانب گامزن ہو گئے۔ عدیان کا رخ اب اپنی خالہ سمینہ کی طرف تھا۔ سبین اسی رات ہی واپس چلی گئی تھی، وہ شادی میں شریک نہیں ہوئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھا وہ سوچ کے رہ گیا، اس دن سبین کا اس کے کمرے میں ہونا اور پھر اسے چوٹ لگنا۔ بے اختیار اس کے ہاتھ اپنے لبوں پہ گئے۔ لائف کی پہلی کس، وہ بھی اس چھوٹی سی لڑکی کو۔
ادیان سر نفی میں جھٹکتا گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ یہ سب کیا ہے دانیال؟ فیروزہ کو دانیال پہ غصہ آیا۔ تقریباً سبھی کا یہی حال تھا۔ ان کے بیٹے نے ہمارے گھر کی عزت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا، اور تم؟ کنیز اور ریحان ابھی تک ایسے غائب تھے کہ سبھی انہیں ڈھونڈ ہی رہے تھے، لیکن وہ مل نہیں رہے تھے۔ اوپر سے دانیال اس کے بھائی کی بہن کو بیوی بنا کے گھر لے آیا تھا۔ کسی سے برداشت نہ ہوا۔ ماما پلیز جو بھی بات کرنی ہے آپ ادی بھیا سے کیجیے گا، یہ فیصلہ ان کا تھا۔ دانیال ماتھا مسلتا بولا، جو بھی ہو ہم اسے اپنے خاندان کی بہو تسلیم نہیں کریں گے۔ ادیان کو ہو کیا گیا ہے؟ زہرا موم نے غصے سے کہا۔ ادی بھیا سے بات کر لیجیے گا اور جو بھی فیصلہ ہو بتا دیجیے گا۔ وہ جبڑے بھینچتے بولا، کہاں لے کے جا رہا ہے اسے؟ فروا کی کلائی تھامے اسے اپنے روم کی جانب بڑھا، اپنے کمرے میں۔ جب تک ادی بھیا نہیں آتے یہ میرے کمرے میں ہی رہے گی، بیوی ہے میری۔ فروا کی کلائی پہ دانیال کی گرفت سخت ہوئی اور وہ اسے لیے روم کی جانب بڑھ گیا۔ باقی سب منہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ شیخ شیراز اور فراز جانتے تھے کہ دانیال اتنا بڑا قدم اکیلے نہیں اٹھا سکتا۔ یقیناً ادیان ہی کا فیصلہ ہوگا۔ اب اس فیصلے کی پیچھے کی وجہ وہی بتا سکتا تھا۔ زاویان سب رسموں سے فارغ ہوتا روم میں آیا تو اپنے گلے سے ہار اتار کے ایک طرف پھینکا، گہرا سانس بھرتے وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا، اس گھونگھٹ میں موجود نسوانی وجود کو دیکھتا خود کے اشتعال پہ قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ کنیز اس سے نکاح سے پہلے ہی بھاگ گئی۔ اس نے اپنے چچا جان کی خراب حالت کے پیش نظر خود پہ ضبط کر لیا، لیکن پھر اسی کی چھوٹی بہن کو اس کے نکاح میں دے دیا۔ وہ صبر کے گھونٹ بھر کے رہ گیا۔ باپ نے کس طرح اسے منایا یہ صرف وہی جانتے تھے۔ نازش سے کبھی بھی اس کی بات چیت نہیں ہو رہی تھی، اب وہی اس کی بیوی بن گئی، جبکہ یہاں کنیز کو چاہتا تھا۔ سبھی کچھ ایک ہی جس پہ نیچے پھینک دیا۔ نازش گھبرا کے اپنی جگہ پہ سہم گئی۔ اٹھو بستر سے ابھی اسی وقت۔ زاویان کی آواز پہ وہ گھبرا کے اس کا بستر چھوڑ گئی۔ اٹھتے ہوئے لہنگا اس کے پیروں کے بیچ میں اٹکا، وہ گرنے لگی تھی جب زاویان جو اس سے پاس آ رہا تھا فوراً آگے بڑھ کر تھامتے وہ اس کا گھونگھٹ الٹ گیا۔ ایک پل کو تو وہ مبہوت ہی ہو گیا۔ وہ اس قدر حسین تھی، یاد سے پہلے سے کبھی نہ پتہ چل سکا۔ اس کی آنکھیں کنیز سے ہٹتی تو اسے نازش نظر آتی نا۔ یو آر لکنگ سو بیوٹیفل۔ اس کے گال پہ ہاتھ رکھتے ٹرانس کی سی کیفیت میں بولا۔ نازش نے کس مسا کے اپنے گال پیچھے کیا تو وہ غسیلا ہوا اور اسے دونوں بازو سے پکڑ کے جھنجھوڑتا اپنے سامنے کر گیا۔ میرے سامنے نخرے مت دکھانا، اور یہ تو مت بھولنا تمہاری بہن بھاگ گئی ہے اپنے یار کے ساتھ، جسے شیخ زاویان گلفراز کبھی معاف نہیں کرنے والا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کے بولا، آپ مجھ سے بدل لیں گے آپی کا؟ ماریں گے مجھے؟ وہ ڈرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کا خوف زاویان کو بالکل اچھا نہ لگا۔ دھیرے سے اس کا بھاری آنچل اتار کے ایک طرف رکھتا اور اس کے سراپے کو گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ تم بدلہ لینے نہیں چاہے جانے کے قابل ہو۔ آگے بڑھ کے وہ اس کی گال پہ اپنے دہکتے لب رکھ گیا۔ نازش پوری جی جان سے کاپی، اپنی بڑی بڑی آنکھیں میچ لی۔ زاویان نے پیچھے ہوتے اس کے چہرے پہ پھونک ماری۔ وہ جھٹ سے آنکھیں کھولتی حیرانی سے اسے دیکھنے لگی، جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی غصہ کر رہا تھا اور اب کتنی نرم نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا تمہارا حسن مجھے یوں زیر کر دے گا اور میں اپنا سارا غصہ بھول جاؤں گا۔ زاویان نے اس کے قریب ہوتے اس کی گردن پہ منہ چھپایا۔ وہ پھر سے لرزنے لگی۔ پلیز زاویان ایسے مت کریں، وہ بامشکل لب واک کرتی بولی۔ کیوں؟ ماں باپ نے بہن کی جگہ تمہیں نکاح کے لیے بٹھا دیا، رخصتی کر دی، یہ نہیں بتایا کہ رخصتی کے بعد شوہر کے پاس بھی جانا ہوتا ہے۔ وہ بھڑکا تھا۔ نازش کی آنکھوں میں آنسو آ سمائے۔ وہ کم گوسی چھوٹی لڑکی بہن کی کیے کی بہن چڑھ گئی تھی۔ اب ایسے چھو رہے ہو مجھے ڈر۔ شٹ اپ۔ زاویان اس کی باتوں پہ مزید غصہ آنے لگا اور اسے بستر پہ دھکا دیا۔ نازش نے سہم کے اسے دیکھا جو اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ شاور کے نیچے کھڑے ہوتے وہ خود کو ٹھنڈا کر رہا تھا۔ سوچوں کا رخ بدلا تھا۔ میں نازش کے ساتھ کیسے برا کر سکتا، جبکہ چچا جان نے اتنے اعتماد سے اپنی بیٹی مجھے سونپ دی، بنا یہ سوچے کہ وہ مجھ سے کتنی چھوٹی ہے۔ زاویان نے بالوں سے پانی چھٹکا، لیکن اتنی بھی چھوٹی نہیں کہ آج کے رات کے تقاضوں کو نہ سمجھ سکے۔ سر جھٹکتے ٹیپ بند کیا، بات روب پہنے اور باہر آیا تو نازش ابھی تک ویسے ہی بیٹھی تھی، بنا دوپٹے کے آنسو بہا رہی تھی۔ ہائے اللہ! زاویان کو اس طرح باتھ روم میں دیکھتی وہ اپنی آنکھوں پہ جھٹ سے ہاتھ رکھ گئی۔ زاویان کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ دھیرے سے آگے بڑھتا تمام لائٹس آف کر گیا۔ چاہے کچھ بھی ہو، وہ اپنے دلہن کو آج ہر حال میں اپنانا چاہتا تھا، جو اس کی تھی، اس کی محرم، اس کی ملکیت، اس کی سہاگ کی سیج میں بیٹھی اس کے جواں جذبات کو جگا رہی تھی۔ اس کا نوخیز کھلتا روپ دیکھ وہ کنیز کو بھول ہی گیا تھا۔ یاد تھی تو سامنے بیٹھی اپنی بیوی
جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا وہ اس کی تھی۔ زاوی اندھیرے میں اسے اپنے اوپر سایہ فگن ہوتا محسوس کرتی وہ سرگوشی کے سے انداز میں بولی، وہ اس کی کلائی کو دبوچے اس کی گالوں پہ اپنی بیئرڈ رگڑ رہا تھا۔ نازش کی ہنسی چھوٹ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ زاویہ نے اس اندھیرے میں گھورا۔ آپ مجھے گدگدی کر رہے ہیں۔ نازش نے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے زاویان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے کہا، تمہاری گدگدی تو ایسی کی تیسی۔ زاویان اس کے لبوں پہ جھکتا اسے اپنے شکنجے میں لے گیا۔ نازش کا دل اچھل کے حلق میں آیا۔ وہ شدت سے اس پہ جھکا اور خود کو سیراب کرتا کسی اور ہی دنیا کی سیر کے لیے نکل گیا۔ زاوی وہ ذرا سا پیچھے ہٹا تو اپنی سانسیں ہموار کرتی اس کا وزن اپنے اوپر محسوس کرتی بولی، شش، آج کی رات کچھ بھی کہنے کی نہیں ہے، صرف محسوس کرنے کی ہے۔ مجھے محسوس کرو نازو۔ وہ مدہوشی میں اسے نک نیم بھی دے گیا۔ نازش کی انگ انگ میں جذبات پھوٹے تھے۔ ان احساسات کو وہ کوئی نام نہ دے سکی، لیکن زاویان کی محبت کی بار میں بھیگتی چلی گئی۔ شاید ان کے بیچ نگاہ کے بندھن کا ہی اثر تھا کہ وہ ایک دوسرے کے محرم بنے سب کچھ بول گئے تھے۔ تم نے مجھ سے نکاح ادی بھیا کے کہنے پہ کیا؟ فروا غصے سے بھڑکی۔ اپنی آواز نیچے رکھو، میں تمہیں کسی سوال کا جواب دہ نہیں۔ وہ جو پہلے ہی گھر والوں کے سوالوں پر ان کی باتوں پہ بھرا پڑا تھا، فروا کی بات پہ آپے سے بہر ہوا۔ کیوں آواز نیچے رکھوں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے جب بھی کچھ مرد کچھ بھی برا کرے اس کی سزا عورت کو کیوں ملتی ہے؟ میرا کیا قصور؟ فروا کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو گئیں۔ مجھ سے نکاح کرنا تمہارے لیے سزا ہے؟ اب کی بار وہ کھڑا ہوتا دہاڑا تھا۔ فروا سہم کے پیچھے ہٹی۔ تم ایک ناشکری لڑکی ہو۔ ادی بھیا نے ہماری محبت کو محسوس کرتے ہمیں نکاح جیسے مضبوط بندھن میں باندھا، تم اسے سزا کہہ رہی ہو؟ دانیال کی بات پر فروا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ یہ کیا؟ وہ ہکلائی۔ بس اب مزید کوئی بات نہیں، سائڈ ہو۔ اسے غصے سے ایک طرف دھکیل کے خود باتھ روم میں گھس گیا۔ فروا وہیں بیٹھتی سوچتی رہ گئی۔ اسے اپنی خالہ سمینہ کی کال آئی تھی۔ انہوں نے ہی اسے بلایا تھا۔ جیسے وہ عمردین کے بنگلے میں داخل ہوا، اندر سے کافی اونچی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ حیران ہوتا اندرون حصے میں داخل ہوا جب سبین کو اس کی ممانی نے دروازے کی جانب دھکا دیا۔ وہ سیدھا ادیان کے سینے سے جھک آئی۔ اسے دونوں کندھوں سے تھامے ادیان نے سامنے کھڑے اس کی ممانی کو دیکھا جو حقارت سے سبین کو دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ بےہودگی ہے؟ وہ غرایا، جبکہ اس کی خالہ سمینہ سبین کی امی منہ پہ دوپٹہ رکھے رو رہی تھی۔ بےہودگی تو ان ماں بیٹی نے پھیلائی ہے۔ آدھی رات کو اپنے یار کو ملنے بلایا اس کل موہی نے، اب پکڑی گئی تو مکر رہی ہے۔ وہ پھنکاری تھی۔ ادیان نے ایک نظر سبین پر ڈالی جس نے آج بھی اس کے بازو کو سختی سے تھامے ہوا تھا۔ نہیں ادی بھیا، یہ جھوٹ، میں نہیں جانتی، وہ ہٹکورے لیتی بولی۔ دیکھا، مکر رہی ہے کرم جلی، ڈرامے باز۔ ممانی وہ میرا دوست نہیں، وہ ندا آپی۔ خبردار جو تم نے میری بیٹی کا نام بھی لیا، زبان کھینچ لوں گی۔ یار تیرا اور میری معصوم بیٹی پہ الزام لگاتی ہے۔ ممانی اونچی آواز میں دہاڑی اور سبین کو مارنے کے لیے آگے بڑھی کہ ادیان نے سبین کو اپنی چوڑی پشت کے پیچھے کیا، دور رہ کے بات کریں۔ جبڑے بھیجتے ادیان نے انہیں گھورتے ہوئے کہا، بھابھی اللہ سے ڈرو، میری بچی پہ الزام مت لگاؤ، وہ پاک دامن ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، ہم پہ ظلم مت کرو۔ ارے چھوڑو، مجھے نصیحتیں کر رہی ہو، اپنی بیٹی کی تربیت ہی ٹھیک کر لیتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ہو گئی آپ کی بات، اب کیا ارادہ ہے آپ کا؟ ادیان نے اپنی خالہ کا بھی ہاتھ تھامے پاس کھڑا کیا۔ وہی سیدھی سی بات ہے، اب میں ان دونوں ماں بیٹی کو یہاں نہیں رکھ سکتی، انہیں جانا ہی ہوگا۔ بھابھی، سمینہ نے حیرانی سے انہیں دیکھا، میرے بھائی کا گھر نہیں، وہ آئیں گے تو ہی۔ نکلو یہاں سے، میں نہیں چاہتی کہ وہ تم دونوں ماں بیٹی کی وجہ سے کوئی ٹینشن لے۔ اس بار وہ حقارت سے بولتی انہیں باہر کا راستہ دکھانے لگی۔ بس، ادیان دہاڑا کہ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ لے کے جا رہا ہوں انہیں، لیکن اب ایک لفظ غلط آپ نے کہا سبین یا خالہ کے بارے میں تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے غراتے وارن کر رہا تھا۔ ایک پل کو وہ بھی چپ ہو گئی۔ ارے بھائی، لے کے جانا کون سا مشکل کام ہے، 2 دن بعد پھر یہاں پہنچ جائیں گی، غیرت کہاں ہے ان میں؟ وہ بو بنا کے بولی۔ اب کے اندر کتنی غیرت ہے آج دیکھ لی ہے میں نے، اب اپنی زبان کو کنٹرول کر لے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غراتے ہوئے بولا، واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، اتنی سائڈ آج خالہ کی اتنی ہی عزیز ہے تو اپنے پاس رکھو، اس کی بیٹی سے کر لو شادی، یوں جگہ جگہ دھکے کھانے کے لیے کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ ایک پل کو خاموشی چھا گئی اور ایک پل میں ادیان نے فیصلہ لیا، صحیح کہا آپ نے، بہت جلد آپ کو یہ خبر بھی مل جائے گی، چلے خالہ۔ وہ سمینہ خالہ کو اپنے حلقے میں لیے باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ سبین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچانک سے ادیان نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ حیرت سے گنگ اسے دیکھنے لگی۔ بنا اس کی طرف دیکھے وہ ان دونوں کو لیے باہر گیا۔
گاڑی میں بیٹھے خالہ ادیان نے روتا جھجکتا دیکھ بولا، بیٹا ہم کیسے آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ آپ کی موم اپنی بہن کی نیچر سے وہ اچھے سے واقف تھی، آپ ان کی فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گا، بس آپ چلے۔ وہ انہیں گاڑی میں بٹھاتا اپنی حویلی لے آیا جہاں پہلے ہی دانیال اور فروہ کا مقدمہ کھلا ہوا تھا۔ آپ اپنی خالہ کا مقدمہ بھی لے آیا تھا۔ اپنی بہن کو دیکھ زہرا موم جو بھی کچھ دیر پہلے سکون سے بیٹھی پھر سے سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ خیریت، انہیں اتنے رات کو کیوں لائے ہو؟ زہرا موم نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ سمینہ خالہ کی نظریں خود بخود جھک گئی۔ کہنے کو سامنے کھڑی عورت ان کی بڑی بہن تھی، لیکن دولت کے نشے میں وہ اپنی اکلوتی بہن کو بھول چکی تھی۔ موم، میں انہیں ہمیشہ کے لیے ہماری حویلی لے آیا ہوں۔ ادیان کی بات پہ زہرا موم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ سبھی اپنے اپنے کمروں سے باہر نکل آئے۔ ادیان بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ ہر کسی کو اٹھا کے گھر لے آ رہے ہوں، پہلے وہ فروہ اور اب یہ۔ موم، فروہ کا دانیال سے نکاح ہوا ہے، اور پلیز اس بات کو مدعا بنا کے کوئی فروہ کے ساتھ برا رویہ مت رکھے۔ یہ نکاح میں نے کروایا ہے۔ بیٹا لیکن کوئی وجہ تو رہی ہوگی۔ یوں اچانک فراز صاحب بھی بیچ میں بولے، جبکہ فیروزہ بیگم کو اس نکاح سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ بہت محبت کرنے والی ملنسار خاتون تھیں۔ وقت آنے پہ بتا دوں گا چچا جان، کیا آپ کو مجھ پہ بھروسہ ہے؟ ادیان کی بات نے سبھی نے اسے ایک نظر دیکھا تو شیخ فراز نے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے مسکراتے ہوئے کہا، ہمارے خاندان کے سب سے بڑے بیٹے ہو تم، ہمارا امان، ہمارا غرور ہو، ہمیں یقین ہے تمہارا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ فروہ آج سے ہماری بہو ہے۔ اب سب بھول رہے ہیں اس کے بھائی نے کیا کیا، میری معصوم بیٹی کو بھگا کے لے گیا اور آپ اسی کی بہن کو عزت بنا کے۔ موم، آپ کی بیٹی دودھ کی دھولی نہیں تھی۔ ادیان کو آج پہلی بار اپنی زہرا موم کی بات سخت ناگوار گزری۔ ادی، انہوں نے حیرت سے بیٹے کو دیکھا۔ موم پلیز اس بات کو تسلیم کر لیں کہ آپ کی بیٹی بھی برابر کی قصوروار ہے، اسے معصوم مت بولیں۔ ہاں میں اس کے لیے اب صرف اتنا کہوں گا، ہو سکے تو اسے معاف کر دیجیے گا۔ ادیان کا لہجہ نم ہوا۔ زہرا موم کو دل میں کچھ چبھا، جیسے ادیان جانتا تھا کنیز کہاں ہے۔ ان کی آنکھیں بھیگ گئی۔ باقی میں نے فیصلہ لیا ہے کہ خالہ اب سے ہمارے ساتھ رہے گی اور ان کی بیٹی سبین نکاح کے بعد میرے ساتھ۔ ادیان کی نئی بات پہ سبھی کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ ادیان سوچ سمجھ لو، وہ تم سے 10 سال چھوٹی ہے۔ زہرا موم ادیان اور سبین کے رشتے کے خلاف تھی۔ باقی کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوا، لیکن ادیان موم کو بھی منانا چاہتا تھا اور اس وقت ان کے پاس بیٹھا تھا۔ اپنے انکار کی وجہ دیتے وہ نرمی سے بولی، موم چھوٹا ہونے سے کیا ہوتا ہے، وہ بالغ ہے، 18 سال کی ہے اور نکاح کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے۔ ویسے بھی عمروں کا شادی سے کوئی لینا دینا نہیں، چاہے لڑکی کی عمر چھوٹی ہو اور لڑکی بڑی۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا، سوچ لو ادیان، جیسی تمہاری نیچر ہے وہ کیا ڈھل جائے گی تمہارے ساتھ؟ موم، اسے میں اپنے رنگ میں رنگ لوں گا۔ ادیان نے مسکرا کے کہا، اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ گہرا سانس خارج کر کے بولی تو وہ مسکرا دیا، پھر مان جائے نا۔ ان کا ہاتھ تھامے بولا، میں کوئی بھی اعتراض کر لوں تمہارے پاس سب کے جواب ہے، کیونکہ محبت کا کوئی علاج نہیں، اور لگتا ہے میرے بیٹے کو بھی محبت والی بیماری ہو گئی ہے۔ انہوں نے اس کا کان پیار سے کھینچا، بس کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ اپنی پہلی کس یاد کرتا ہوا دھیما سا مسکراتے اٹھ گیا۔ ایک طرف سب مان گئے تو دوسری طرف سبین نے انکار کر دیا۔ کچھ دیر پہلے خالہ سمینہ اسے سبین کا انکار بتاتے گئی تھی۔ ادیان کا دماغ تو بری طرح ہی گھوما تھا، اس کی انکار کی جرت کیسے ہوئی؟ وہ دندناتا ہوا سیدھا سبین کے کمرے میں چلا گیا اور ابھی بھی شاور لے کے وہ نکلی تھی۔ قمیض جسم کے ساتھ چپکی تھی، دوپٹہ دور بستر پر پڑا تھا۔ سبین کی سانسیں منتشر ہوئی۔ ادیان نے دروازہ لاک کرتے اس کی طرف پیش قدمی کی۔ ادی بھائی چپ! وہ گھبرا کے پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ سانسی گہری ہوئی تو نگاہ بھٹک کے اس کے نازک سراپے سے جا ٹھہری۔ انکار کیوں کیا؟ اپنی نظروں کا زاویہ اگلے ہی پل میں بدلتا ہوا غراتے ہوئے پوچھ رہا تھا، ہمارا آپ کے ساتھ کوئی جوڑ، یہ تم طے کرنے والی کون ہوتی ہو؟ اس کی بات پوری کرنے سے پہلے ہی اچک لی گئی۔ سبین کی آنکھیں جھلملانے لگی۔ اس کے آنسو دیکھ ادیان کا دل پسیج گیا۔ دیکھو سبین، میں نے فیصلہ لے لیا ہے اور سوچ سمجھ کے لیا ہے، اور ایک بار فیصلہ لینے کے بعد میں پیچھے نہیں ہٹتا۔ اگر تمہیں کوئی انسیکیورٹی ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ اب کی بار نرم لہجے میں بولا، ہمیں آپ سے ڈر لگتا ہے، آپ کا غصہ۔ وہ پل کے اٹھاتی گراتی اس وقت ادیان کے دل میں بجلی گرا رہی تھی۔ بالکل غصہ نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں، بس تم اچھے بچوں کی طرح میری سب باتیں مان جایا کرنا۔ میں ہمیشہ تمہیں پیار کرتا رہوں گا، ٹھیک ہے؟ اسے پیار سے ہینڈل کر رہا تھا۔ آپ ہم پہ غصہ نہیں کریں گے؟ سبین کی بس اس کے غصے ہی جان جاتی تھی۔ ادیان نے اپنا نیشنل اب دانتوں تلے دبایا۔ آج غصے سے ڈر رہی ہو، کل پیار سے ڈرو گی۔ اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا اسے دیکھتا اپنی مسکراہٹ دبانے لگا۔ ہرگز غصہ نہیں کروں گا، بس پیار کروں گا۔
ڈھیر سارا پیار۔ اس کے قریب ہوتا اس کے چہرے پہ اپنی پرتپش سانسیں چھوڑتا زہر پھونک رہا تھا۔ سبین بس اسی ایک ٹک دیکھے گئی۔ وہ مسکراتا ہوا پیچھے ہٹا۔ یار دیکھنے میں تو بہت ہاٹ لگتی ہوں، لبوں سے میٹھی بھی ہو، باقی شادی کے بعد ٹیسٹ کروں گا فرصت سے۔ وہ اس کا گہرائی سے جائزہ لیتے ایک آنکھ ونک کرتا روم کو لاک کھولتا باہر نکل گیا۔ سبین نے اپنی رکی سانس کو بحال کری۔ اس کا دل الگ ہی لے پہ دھڑک رہا تھا۔ اگلے ہی پل دوپٹہ لیتے وہ ادیان کے بدلے رویے کی سوچنے لگی۔ ادیان کے فیصلے سے سب خوش تھے کیونکہ وہ خوش تھا۔ فروا کو شیخ صاحب کی حویلی میں بہو کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ دانیال اور فروا کے بیچ غلط فہمی دور ہو گئی تھی۔ فروا اس کے ساتھ پا کے خوش تھی، لیکن اپنے بھائی کے لیے اداس۔ جو اس نے یہ حرکت کی، نازش زاویان کے ساتھ حویلی آئی تو وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ شیخ صاحب اپنی اس فرما بردار بیٹی کو دیکھ خوش اور مطمئن ہو گئے۔ زاویان نے نازش کو دل سے اپنا لیا تھا۔ ایک ہفتے بعد بالآخر سب کو قائل کر کے اپنی ماں کو منا کے ادیان نے سبین سے نکاح کر ہی لیا۔ سب کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو ادیان کے چہرے کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ مبارک ہو بہت بہت بیٹا۔ سب سے پہلے اس کے بابا نے اسے گلے لگا کر مبارک دی۔ صرف قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں نکاح ہوا تھا۔ دوسرے دن ادیان، سبین اور دانیال فروا ایک ساتھ ولیمے کی تقریب تھی۔ سمینہ، میں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ زیادتی کی، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ زہرا موم نے اپنی چھوٹی بہن سے معافی مانگی تو انہوں نے زہرا موم کو گلے سے لگایا۔ غموں کے بادل چھٹ گئے، سبھی خوش تھے، لیکن کنیز وہ کہاں تھی؟ اس کی کمی تو سب کو کھل رہی تھی۔ فلیش بیک۔ جس رات وہ بائک لے کے نکلے تھے، کچھ ہی وقت گزرا، ان کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا۔ خوشی اور آزادی کے نشے میں وہ دونوں ہی چور تھے۔ اسی دوران کنیز اپنا لہنگا سنبھال نہ پائی اور وہ لہنگا بائک میں پھنستا چلا گیا، جس وجہ سے وہ دونوں گر کے زخمی ہوئے۔ لیکن صرف اتنا ہی نہیں، وہ مصروف روڈ پہ گرے تھے۔ رات کا وقت تھا، ایک گاڑی نے انہیں بہت زور سے ہٹ کیا، جس کی وجہ سے ریحان کے دماغ پہ چوٹ لگی اور کنیز کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ دونوں ہی گھر سے بھاگ کے نئی زندگی کی شروعات کرنے والے تھے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وقت رہتے ادیان کے دوست نے اسے اطلاع دے دی تھی، جو انہیں اسی روڈ پہ ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ بنا کسی کو بتائے وہاں پہنچ گئے۔ دونوں کو ہاسپٹل پہنچایا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے دونوں کو بچا تو لیا، لیکن ریحان کوما میں چلا گیا جبکہ کنیزہ باہچ ہو گئی۔ ادیان اس رات بہت رویا، آئی سی یو کے باہر کھڑا اپنے آنسو پوچھ رہا تھا۔ اندر کنیز کو آکسیجن ماسک لگا تھا۔ کاش ایک بار مجھے کہہ دیتی کنیز، میں زمین آسمان ایک کر دیتا، لیکن تمہیں تمہاری محبت سے ملوا دیتا، یہ چور راستہ کبھی نہ اپنانا پڑتا۔ وہ دکھی تھی، کہیں نہ کہیں وہ سب گھر والوں کا بھی قصور سمجھ رہا تھا، جو بڑے اپنی من مرضیاں چلاتے ہیں، اپنے بچوں کی مرضی جانے کے بنا رشتہ کر دیتے ہیں۔ وہ گھر لوٹ آیا، ابھی کنیز کو صحت یاب ہوتے وقت لگنا تھا، تب تک کسی کو بتا کے مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے چپ ہی سادھ لی۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا، وہ اجلے عروسی میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ ادیان دروازہ لاک کرتا اس کے قریب آیا، اس کا لرزنا وہ اچھے سے محسوس کر سکتا تھا۔ دھیرے سے اس کے پاس بیٹھتا، اس کا گھونگھٹ الٹ گیا، ایک قیامت سا حسن تھا اس کا۔ ادیان کی دھڑکنیں سر پہ دوڑنے لگیں۔ سبین، جاؤ جا کے چینج کر لو، بہت ہیوی ڈریس ہے، وہ دھیما سے کہتے اس کے پاس اٹھ گیا۔ جی، وہ حیران ہوئی، اسے تو نازش نے کچھ اور ہی بتایا تھا آج کی رات کے بارے میں، یہاں تو کچھ بھی ایسا نہیں تھا، یہاں تک کہ ادیان نے اسے کوئی تعریف بھی نہیں کی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا سوچنے لگی؟ اسی سوچوں میں گم دیکھتا وہ پکار دل میں پتھر رکھ کے اپنی جگہ سے اٹھی، بھاری لہنگا سنبھالتے ڈریسنگ کا رخ کیا کہ بیچ راستے میں ادیان نے روک لیا۔ ایک منٹ، یہ دوپٹہ اتار لو، نہیں تو گر جاؤ گی، کہتی ادیان نے اس کا بھاری بھرکم دوپٹہ اتار کے ایک طرف رکھا۔ اس کے شارٹ بلاؤز اس کی کمر کو واضح کر رہا تھا، جو دوپٹے میں بالکل دکھائی نہیں دیا، اس کی سیٹنگ ہی ایسی تھی۔ لیکن اب وہ اپنے روپ کی تمام رعنائیوں کو لیے ادیان کے سامنے کھڑی تھی۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو؟ اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو دیکھ وہ بے چین ہوا۔ آپ نے ہماری کوئی تعریف نہیں کی، نازش آپی نے کہا تھا آپ تعریف کریں گے پھر گفٹ دیں گے۔ وہ منمناتے ہوئے بولی، اچھا اور کیا کہا تھا؟ اسے سنتا مسکرا کے بولا، اور پتہ نہیں۔ وہ نازش کی باتیں یاد کرتی اپنا لال چہرہ شرما کے جھکا گئی۔ ادیان کا کہکا کمرے میں گونجا اور جھٹ سے اس گڑیا کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ چلو میں بتاتا ہوں کہ اس خاص رات میں اور کیا کرتے ہیں۔ وہ اسے گود میں اٹھائے بستر کی جانب بڑھا، اور ہمارا گفٹ؟ وہ تکیے پہ سر رکھ کے اپنے ہتھیلی آگے بڑھا گئی، جسے چومتے ادیان نے اسے ایک ڈائمنڈ کی رنگ پہنائی۔ واؤ، یہ تو بہت پیاری ہے، یہ ہماری ہے؟ پکی پکی والی؟ وہ چہکتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ صرف تمہاری۔ وہ اسے واپس تکیے پہ گراتا مخمور آواز میں سرگوشی کرتا اس کے کانوں کے لو کو چوم گیا۔ سبین کا دل بہت زوروں سے دھڑکا،
اس کی سانسوں کا تال میل ادیان کی مدہوشی کیا جا رہا تھا، اور اس کی دونوں کلائیاں جگڑتا اس کے لبوں پہ شدت سے جھکا تھا کہ سبین کو بھی پہلی کس یاد آ گئی جب وہ اس کی سانسیں بحال کرنے میں اس کو اپنے لبوں سے روشناس کروا چکا تھا۔ لیکن آج اس کی شدت اور جنون کچھ زیادہ ہی تھا۔ وہ اس کے بازو چھوڑے، اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھے اپنے لبوں کو اس کے لبوں کے ساتھ بری طرح الجھا گیا تھا۔ اس کی مسلسل کسنگ پہ سبین نے اس کے کندھوں پہ ناخن چھپوئے اور ذرا سا پیچھے ہٹا۔ آپ اب ایسے ہمیں ماریں گے، جان نکال دیں گے آپ ہماری؟ گرے سانس لیتی شکوا کر رہی تھی۔ ارے ایسے نہیں، وہ اپنی شرٹ اتارتا دور اچھال گیا اور لائٹس آف کرتا اس پہ جھکا۔ جان کیسے نکالتے اب بتاتا ہوں، کہتے ساتھ اس کی گردن پہ لب رکھتے زور سے کس کرتے اسے سک کیا کہ وہ تڑپ کے رہ گئی۔ اپنے اور اس کے بیچ کے سارے پردے گراتا وہ اس کی اور اپنی جانیں کر گیا۔ کبھی کبھی بڑوں کے فیصلے ان کی خواہشات ان کے بچوں کی خواہشات سے بڑھ کر ہو جاتی ہے، جو آنے والے وقت میں غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ کبھی بھی بچوں پہ اپنی مرضیاں نہیں تھوپنی چاہیے۔ ہم زندگی کے ہر چھوٹے موٹے کام میں ان کی رائے لیتے ہیں، لیکن جب زندگی کا اہم فیصلہ کرنا ہو تو اس کی اولاد کو بھول جاتے ہیں۔ اور ہاں، ایک اور بات، ماں باپ کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن ماں باپ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ اللہ ہم سب کے والدین کے حق میں ان کی اولاد کو نیک بنائے، آمین۔